فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ محمدی اشتہاردی، جو کہ حوزہ علمیہ قم کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے عباد الرحمن کے اوصاف، سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید سعید حیدر زیدی صاحب نے۔ ناشر ہیں دارالثقلین۔ تاریخ اشاعت ہے رمضان المبارک 1426 ہجری، اکتوبر 2005۔ صفحہ نمبر 5 پہ فہرست ہے۔ عرض ناشر صفحہ نمبر 9 پر، تواضع اور انکساری صفحہ نمبر 11، پہلی خصوصیت تواضع اور انکساری صفحہ نمبر 11، خدا کے مقابل تواضع اور انکساری صفحہ نمبر 12، لوگوں کا آپس میں انکساری سے پیش آنا صفحہ نمبر 15، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری کی ایک جھلک صفحہ نمبر 17، حضرت علی علیہ السلام کی تواضع اور انکساری کی ایک جھلک صفحہ نمبر 18، مثبت اور منفی انکساری صفحہ نمبر 21، حلم اور ضبط نفس صفحہ نمبر 23، قرآن مجید کی روح سے حلم اور غصہ ضبط کرنے کا مفہوم صفحہ نمبر 25، قرآن کریم کی نظر میں ضبط نفس کی اہمیت صفحہ نمبر 27، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے گفتار و کردار میں حلم کی اہمیت صفحہ نمبر 30، حلم اور ضبط نفس کے مثبت اثرات صفحہ نمبر 34، عبادت الہی میں خلوص اور معرفت صفحہ نمبر 37، عبادت اور اس کا فلسفہ صفحہ نمبر 38، عارفانہ اور مخلصانہ عبادت صفحہ نمبر 42، خوف اور خشیت الہی صفحہ نمبر 47، قرآن کی نظر میں خوف اور اس کے مراتب صفحہ نمبر 49، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے کلام میں خوف کی اہمیت صفحہ نمبر 52، تجزیہ، تحلیل اور جمع بندی صفحہ نمبر 54، صفحہ نمبر 57 ہے اور عنوان ہے انفاق اور خرچ میں اعتدال، صفحہ نمبر 58، اسلام میں فضول خرچی کی مذمت، صفحہ نمبر 62، امام خمینی کا فضول خرچی سے شدید پرہیز کرنا، صفحہ نمبر 64، گھرانے کی معاشی ضروریات میں سخت گیری سے پرہیز، صفحہ نمبر 67، ہر طرح کے شرک سے پرہیز، صفحہ نمبر 69، قرآن کریم میں مشرکین کی مثال، صفحہ نمبر 73، شرک کے معنی کی وسعت اور اس کے مختلف پہلو، صفحہ نمبر 76، توحید کی اہمیت اور شرک کی ناپسندیدگی، صفحہ نمبر 79، انسانی قتل اور ایذا رسانی سے اجتناب، صفحہ نمبر 81، انسان کے قاتلوں کے لیے قصاص اور دید کی شدید سزائیں، صفحہ نمبر 86، پیغمبر اسلام اور ائمہ کے اقوال میں انسانی قتل کا گناہ، صفحہ نمبر 88، انسانی قتل میں تعاون کا گناہ، صفحہ نمبر 91، ناجائز صنفی تعلقات سے سخت اجتناب، صفحہ نمبر 93،
جنسی آلودگی سے پرہیز اور محفوظ رہنے کے راستے۔ صفحہ نمبر 97، بے عفتی کے خلاف پیغمبر اسلام کا شدید موقف۔ صفحہ نمبر 99، گناہ کی محفلوں میں شرکت سے پرہیز۔ صفحہ نمبر 100، جھوٹی گواہی سے پرہیز۔ صفحہ نمبر 104، بیہودہ محفلوں میں شرکت سے پرہیز۔ صفحہ نمبر 106، نتیجہ اور خلاصہ۔ صفحہ نمبر 109، فضول کاموں اور وقت کے ضیاع کی مخالفت۔ صفحہ نمبر 110، قرآن اور حدیث کی نگاہ میں لغو سے اجتناب۔ صفحہ نمبر 112، وقت کی پہچان اور اس کی قدر۔ صفحہ نمبر 115، وقت کی قدر اور لغویات سے پرہیز کے خوبصورت نتائج۔ صفحہ نمبر 119، قرآن کریم سے درست استفادہ۔ صفحہ نمبر 123، قرآن مجید میں غور و فکر اور اس پر عمل حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں۔ صفحہ نمبر 125، قرآن کریم سے صحیح استفادے کی چند مثالیں۔ صفحہ نمبر 131، دعا اور اس کے مضامین پر توجہ۔ صفحہ نمبر 132، اسلام میں دعا کی اہمیت۔ صفحہ نمبر 133، دعا کی روشنی میں 3 اہم سبق۔ صفحہ نمبر 136، دعا کے مضمون پر توجہ اور بے موقع یا کم فائدہ دعاؤں سے اجتناب۔ صفحہ نمبر 139، دعا میں 3 خوبصورت خواہشیں۔ صفحہ نمبر 139، اچھی بیوی اور اس کے اثرات۔ صفحہ نمبر 141، صالح اولاد۔ صفحہ نمبر 143، لوگوں کا پیشوا اور قائد ہونا۔ صفحہ نمبر 145، عباد الرحمن کی عظیم الشان جزا۔ صفحہ نمبر 146، جزا اور پاداش۔ صفحہ نمبر 147، عباد الرحمن کا خصوصی ثواب۔ صفحہ نمبر 149، خلوت اور جاویدگانی کی اہمیت۔ صفحہ نمبر 153، صبر اور استقامت کی اہمیت۔ صفحہ نمبر 154، تجزیہ اور تحلیل۔ صفحہ نمبر 156، عباد الرحمن کی ان 12 خصوصیات سے صبر کا تعلق۔ صفحہ نمبر 158، فرامین معصومین میں صبر کے اثرات اور اس کا کردار۔ فہرست اپنے اختتام کو پہنچی، یعنی اس میں کل 158 صفحے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر ہیں ہم، اور عرض ناشر۔ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس کا مخاطب عالم انسانیت ہے۔ اس میں انسان کی خلقت، اس کی خصوصیات، اس کی منزلت، اس کے مقصد تخلیق اور اس کی ہدایت اور رہنمائی سے تعلق رکھنے والے تمام امور کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی کتاب ہدایت میں ان پسندیدہ صفات اور خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا ہے جو خداوند عالم انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، اور پروردگار عالم کی نظر میں ناپسندیدہ صفات بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ امور بھی بیان ہوئے ہیں جن کی جانب رب العالمین نے انسانوں کو شوق اور رغبت دلائی ہے، اور ایسے امور سے اجتناب کی تاکید بھی کی گئی ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کی تباہی اور بربادی کی وجہ بنتے ہیں۔ زیر نظر تالیف قرآن مجید کے 25ویں سورہ فرقان کی آخری چند آیات کی تشریح اور تفسیر پر مشتمل مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان آیات میں خداوند عالم نے اپنے خاص اور ممتاز بندوں کو عباد الرحمن قرار دیتے ہوئے ان کی 12 خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اور ان کے انفرادی اور اجتماعی کردار کی تصویر کشی کی ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے ممتاز اساتید میں شمار ہونے والے حجت الاسلام محمد محمدی اشتہاردی نے یہ مضامین حوزہ علمیہ قم سے شائع ہونے والے ماہنامے پاسدار اسلام کے لیے تحریر کیے، جن کا اردو ترجمہ 2 ماہی رسالت کراچی میں قسط وار شائع کیا گیا۔ اب ان مضامینوں کو کتابی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے دارالثقلین کی دوسری کتاب کی طرح یہ کتاب بھی قارئین اور سامعین میں پسند کی جائے گی۔
سامعین، آپ نے عرض ناشر سماعت فرمایا۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پہلے ہم ان آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمے سے فیض حاصل کریں تاکہ سامعین پوری طریقے سے عباد الرحمن کی خصوصیات کو اپنے اندر کسب کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى إثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ۔ اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں، اور یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سربا سجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے، وہ بدترین منزل اور محل اقامت ہے۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے ہیں، اور کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار دیا ہے تو اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو ایسا عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا، جسے روز قیامت دگنا کر دیا جائے گا، اور اسی میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے،
کہ پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا، اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو توبہ کر لے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف واقعاً رجوع کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے، اور جب لغو کام کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جب آیت الہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے، اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خنکی چشم عطا فرما، اور ہمیں صاحب تقوی کا پیشوا بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کی پیشکش کی جائے گی۔ وہ انہی مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہترین، مستقر اور حسین ترین محل اقامت ہے۔ صفحہ نمبر 11 ہے، عنوان ہے تواضع اور انکساری۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان میں خداوند عالم نے عباد الرحمن یعنی خدا کے خاص بندوں کی تعریف اور ستائش کی ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 63 سے 74 تک میں اپنے ان بندوں کی 12 خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں یہ نتیجہ دیا ہے کہ آیت نمبر 75 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلامہ، یعنی ارشاد ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے صبر اور استقامت کی وجہ سے جزائے الہی کے طور پر بہشت کے بلند محل عطا کیے جائیں گے انہیں، اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام پیش کیے جائیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ پیش کیا۔ عباد الرحمن کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ان 12 خصوصیات اور امتیازات کا ذکر کریں، اور 12 علیحدہ مضامین کی صورت میں ان میں سے ہر خصوصیت کو مختصراً بیان کریں، اس امید کے ساتھ کہ ان اعلیٰ اقدار و صفات سے متصف ہو کر ہم بھی کمال کے مدارج طے کر سکیں، اور عباد الرحمن یعنی خداوند سبحان کے خاص اور ممتاز بندوں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ پہلی خصوصیت، تواضع اور انکساری۔ قرآن مجید خداوند عالم کے خاص بندوں کی پہلی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یمشون علی الارض ہوانا، وہ جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو آہستہ قدموں اور کسی قسم کے غرور و تکبر کے بغیر زمین پر چلتے ہیں۔ تواضع کے معنی ہے عاجزی اور انکساری، جبکہ اس کی ضد تکبر اور خود پسندی ہے، جو غرور، غفلت اور سرکشی کی وجہ بنتی ہے، جس کی بنا پر انسان گمراہ، بے راہ رو اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تواضع اور انکساری 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری، جو عبودیت اور بندگی کے بنیادی خواص میں سے ہے، اور جس کے بغیر بندگی کا جوہر پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، با ایمان انسانوں کے ساتھ انکساری اور فروتنی سے پیش آنا، یا ان انسانوں کے سامنے تواضع اور فروتنی جن کے مقابل عاجزی اور انکساری کا اظہار مثبت اثرات کا حامل ہوتا ہے، اور ان میں اعلیٰ اقدار اور صفات کی جانب رغبت کا سبب بنتا ہے۔ خدا کے مقابل تواضع اور انکساری، صفحہ نمبر 12 ہے۔ خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کے فرامین تسلیم کرے، اس کی اطاعت بجا لائے، اور اس کی عظمت کے سامنے انتہائی خضوع اور خشوع کا اظہار کرے۔ اس پر یہ کیفیت اس حد تک طاری ہو کہ اسے جو کچھ حاصل ہے اس سب کو خدا کی طرف سے بھیجتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی مخلوقات میں سے ایک ناچیز ذرہ سمجھے، بے چوں و چرا
اس کا شاکر اور سپاس گزار رہے اور خدا کی مرضی کے سامنے اپنی کسی بھی قسم کی مرضی چلانے سے پرہیز کرے۔ خداوند عالم کے سامنے عاجزی اور انکساری ایمان و معرفت کی کنجی اور درگاہ حق اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس خدا کے سامنے تکبر اور گھمنڈ اس سے سرکشی اور بغاوت کا موجب اور ہر قسم کی بدبختی اور گمراہی کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے روایت کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کی عظمت و بزرگی کے مقابل انتہائی تواضع اور عاجزی کے حامل تھے، یہاں تک کہ جب خدا نے انہیں اختیار دیا کہ رسول اور بندہ بن کر رہیں یا رسول اور بادشاہ بن کر، ہر صورت میں خدا کے نزدیک ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندگی اور رسالت کا انتخاب کیا اور خدا کا عاجز بندہ اور رسول بننا پسند کیا، رسول اور بادشاہ بننا قبول نہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب سے رسول اللہ رسالت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس وقت سے اپنی عمر کے اختتام تک خداوند عالم کے مقابل عاجزی اور انکساری کی بنا پر کبھی آپ نے کسی چیز پر ٹیک لگا کر غذا تناول نہیں فرمائی۔ اور یہ حدیث ہے کحل البصر صفحہ نمبر 100 اور 101، اور محدث ہیں قمی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند غلاموں کے ساتھ زمین پر تشریف فرما کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ وہاں سے ایک گستاخ عورت کا گزر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح تشریف فرما دیکھ کر اس عورت نے کہا، اے محمد، خدا کی قسم، آپ بندوں یعنی غلاموں کی مانند کھانا کھا رہے ہیں اور انہی کی مانند بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی روش اور انداز بادشاہوں اور حکمرانوں کا سا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا، وائے ہو تجھ پر، کون سا بندہ مجھ سے بڑھ کر بندہ یعنی غلام ہوگا۔ حوالہ ہے سابق صفحہ نمبر 101۔ خداوند عالم کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی تواضع اور انکساری کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ غربا اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے تنقید کے طور پر آپ سے عرض کیا، آپ اس قدر افراط کے ساتھ صدقہ کیوں دیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے کوئی چیز کیوں نہیں بچاتے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ خداوند عالم میرے انجام دیے ہوئے کسی عمل یا فریضے کو قبول کر رہا ہے تو میں اس افراط کے ساتھ خرچ کرنے سے پرہیز کرتا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ مجھے اس بارے میں اطلاع نہیں، اس لیے راہ خدا میں اس قدر خرچ کرتا ہوں تاکہ ان میں سے کوئی ایک قبول ہو جائے۔ حوالہ ہے الغارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91، اور تحریر کی ہے ابراہیم بن محمد ثقفی نے۔ یہ واقعہ خداوند بزرگ و برتر کے مقابل حضرت علی علیہ السلام کی انتہائی تواضع اور انکساری اور آپ کے خضوع اور خشوع کو ظاہر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ آپ توحید افعالی کی عظیم بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے انتہائی ناچیز سمجھتے تھے۔ پاک اور پاکیزہ عارف وارم بن ابی فارس بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر میں اولیاء اللہ میں سے ایک عمر رسیدہ بزرگ رہا کرتے تھے۔ اس شہر میں زلزلہ اور طوفان آیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور بہت سے بے گھر ہو کر مصائب اور ابتلا کا شکار ہو گئے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مشکلات کے حل کے لیے ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ لوگ جمع ہو کر ان پارسا بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بدحالی اور ابتر صورتحال کا ذکر کیا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ یہ بزرگ خدا کے سامنے انتہائی فروتنی اور عاجزی کا اظہار کرنے لگے اور روتے ہوئے ان لوگوں سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی اس ہلاکت اور تمہارے مصائب کا ذمہ دار ہوں، لہٰذا اس فقیر، ناچیز اور گناہگار سے دعا اور اس کی استجابت کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 303 از وارم بن ابی فارس۔ جی ہاں، پاک اور پاکیزہ عرفا اور اولیاء اللہ
پروردگار عالم کی عظمت کے سامنے اس انداز سے خاصے اور متواضع ہوتے ہیں کہ کیا خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ایک دعا کے ایک حصے میں خداوند متعال سے عرض کرتے ہیں، اے بے نیازوں میں سب سے زیادہ بے نیاز، اب ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تیرے فقیروں میں سب سے زیادہ فقیر میں ہوں، پس ہماری تہی دستی کا اپنی تونگری کے ذریعے ازالہ فرما۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 10، صفحہ نمبر 15 ہے۔ عنوان ہے لوگوں کا آپس میں انکساری سے پیش آنا۔ تواضع اور انکساری کی ایک قسم دوسرے انسانوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ انکساری اور عاجزی سے پیش آنا ہے۔ عاجزی اور انکساری کا طرز عمل انسانوں کے باہمی تعلقات میں استحکام اور ان کے درمیان محبت اور الفت میں اضافے کا موجب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے مابین خلوص اور صفا میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرے سے ہر قسم کی کدورت، بدگمانی اور دوسرے مذموم اثرات مثلاً غرور اور تکبر اور خود پسندی ختم ہو جاتی ہے۔ عاجزی اور انکساری معاشرے میں انسان کے احترام اور اس کے وقار کی بلندی کا سبب بن کر باہمی اعتماد اور سکون اور راحت کا باعث بنتی ہے۔ یہ صفت انسان کے اخلاق کو زینت بخشتی ہے اور اچھے تعلقات اور مخلصانہ روابط کو مضبوط کرتی ہے، انسانوں کو حق کے سامنے تسلیم کر کے ہر قسم کی جاہریت اور دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے روکتی ہے۔ مختصر یہ کہ عاجزی، انکساری اور فروتینی بہت سے انفرادی اور اجتماعی، معنوی اور اخلاقی برکات کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم نے زیر بحث آیت میں اس اخلاقی صفات کو خدا کے ممتاز بندوں کی اولین خصوصیات قرار دیا ہے، اور اس کی علامت انکساری اور آہستگی سے چلنا ہے، جو دوسروں کے دل میں محبت اور پسندیدگی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء کی ہم نشینی تمہیں 3 چیزوں سے دوسری 3 چیزوں کی جانب لے جاتی ہے۔ نمبر 1، تکبر سے تواضع اور انکساری کی طرف۔ نمبر 2، بے تعلقی سے احساس ذمہ داری اور نصیحت کرنے کی طرف۔ نمبر 3، جہل اور نادانی سے علم اور دانش کی طرف۔ اور یہ روایت ہے مجموعہ وارم صفحہ نمبر 233 پہ۔ البتہ تواضع اور انکساری کی مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں، ان میں سے ایک واضح ترین صورت راستہ چلنے کا انداز ہے۔ بعض افراد غرور و تکبر کی بنا پر اس انداز سے چلتے ہیں جیسے زمین کا سینہ چاک کر دینا چاہتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان کے اپنے فرزند کو کی جانے والی نصیحتوں میں آیا ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا، خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر ان سے منہ نہ پھیر لینا اور زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ پیش کیا۔ خداوند عالم نے پیغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں، اور روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کہ نہ تم زمین کو شق کر سکتے ہو اور نہ سر اٹھا کر پہاڑوں کی بلندیاں تک پہنچ سکتے ہو۔ سچ ہے، اگر انسان خود اپنے آپ اور کائنات کے بارے میں معمولی سی معرفت اور شناسائی بھی رکھتا ہو تو جان لیتا ہے کہ اس وسیع اور عریض کائنات کے مقابل اور کس قدر معمولی اور حقیر ہے وہ، خواہ اگر وہ اپنی گردن لمبی کرتے ہوئے پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی چھو لے، جبکہ حال یہ ہے کہ زمین پر موجود بلند ترین پہاڑ بھی زمین کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں، اور خود زمین عظیم کہکشاؤں کے سامنے ایک ناچیز ذرہ ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود انسان کا غرور میں مبتلا ہونا کیا اس کے مطلق الجہل اور نادانی کی دلیل نہیں؟ مختصر یہ کہ تواضع اور انکساری اور عاجزی اور خاکساری کا اظہار متقین کے
خاص امتیازات میں، دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، مختصر یہ کہ تواضع اور انکساری اور عاجزی اور خاکساری کا اظہار متقین کے خاص امتیازات میں سے ایک ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اور ان کی چال منکسرانہ ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 میں بیان ہوا۔ صفحہ نمبر 17 ہے، عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری کی ایک جھلک۔ سیرت نویسوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ کے پاس گئے۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ جناب کو اپنے درمیان دیکھ کر وہ لوگ احتراماً ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کو پسند نہ کیا اور فرمایا، اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح اہل عجم ایک دوسرے کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں آتے تو اس مجلس میں کمتر درجے کی جگہ پر تشریف فرما ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام کی انکساری اور عاجزی میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ کی عاجزی بیان کر رہے ہیں کہ برہنہ پشت گدھے پر سوار ہونا اور خاک پر بیٹھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر غذا تناول فرماتے اور سائلوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے اور اپنے غلام یا کسی دوسرے شخص کو اپنے پیچھے بٹھاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ انتہائی انکساری کے ساتھ دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے اور کھانا کھاتے اور اپنی انگلیوں کو چاٹتے جاتے، اپنے مویشیوں کا دودھ خود دھوتے اور اپنے پھٹے کپڑوں اور جوتوں کی سلائی خود کرتے، گھر میں جھاڑو لگاتے اور اپنے اونٹ کو خود اپنے ہاتھوں سے استبل میں باندھتے، اپنے گھریلو ملازم کے ساتھ مل کر گندم اور جو پیستے اور اس کے آٹے کو خمیر کرتے، گھریلو ضروریات کی اشیاء بازار سے خرید فرماتے اور انہیں اٹھا کر گھر تک لاتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ غذا تناول فرماتے اور خود اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے۔ ایک روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہجوم لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ نزدیک تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا بات ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے ایک شخص کی جانب اشارہ کیا اور کہا، یہ ایک دیوانہ ہے جو اپنی مضحکہ خیز حرکات اور باتوں سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے ہے۔ لوگ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سے فرمایا، یہ شخص بیماری میں مبتلا ہے، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہیں حقیقی دیوانے سے متعارف کرواؤں؟ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، حقیقی دیوانہ وہ شخص ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ راستہ چلتا ہے، مسلسل اپنے دائیں بائیں دیکھتا جاتا ہے اور اپنے پہلوؤں کو اپنے شانوں سے ہلاتا جاتا ہے، صرف اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، لوگوں کو اس سے خیر کی کوئی امید نہیں ہوتی اور اس کے شر سے امان میں نہیں ہوتے۔ یہ روایت ہے المواعظ عددیہ صفحہ نمبر 175، حور عاملی کی کتاب شیخ حور عاملی، صفحہ نمبر 18 ہے، عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام کی تواضع اور انکساری کی ایک جھلک۔ حضرت علی علیہ السلام بھی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں انتہائی حد تک تواضع اور انکساری کو ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس قدر فروتن اور خاکسار تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کہا اور آپ علیہ السلام کو پسند تھا کہ لوگ آپ کو اس نام سے پکاریں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ غزوہ عشیرہ کے موقع پر جب اسلامی سپاہ محاذ پر پہنچی اور دشمنوں اور شرپسندوں کو اس علاقے سے نکال دیا تو حضرت عمار یاسر کے بقول ہم اس محاذ پر ایک بیابان میں تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کسانوں کے پاس
چلیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کسانوں کے پاس چلیں جو اس علاقے کے نزدیک اس چشمے کے کنارے کام میں مشغول ہیں اور ان کے کام کرنے کا طریقہ دیکھیں؟ میں نے رضامندی کا اظہار کیا اور ہم اکٹھے اس جگہ گئے اور قریب سے ان کے کام کرنے کا انداز دیکھا اور پھر ان کے نزدیک ہی کھجور کے درختوں کے ایک جھنڈ تلے آرام کی غرض سے زمین پر لیٹ کر سو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں بیدار کیا اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو تراب، اٹھ بیٹھیے۔ علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے لباس پر لگی ہوئی گرد و غبار کو جھاڑا۔ اس طرح علی علیہ السلام اس لقب سے معروف ہو گئے۔ اور یہ روایت ہے کحل البصر، صفحہ نمبر 193، محدث قمی کی کتاب ہے یہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ وہ ہے جسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک باپ اور اس کا بیٹا حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ زمانہ آپ علیہ السلام کا دور خلافت کا تھا، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اپنا مہمان بنایا، انہیں صدر مجلس میں جگہ دی، خود انتہائی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور کھانا لانے کو کہا۔ کھانا لایا گیا اور مہمانوں نے اسے تناول کیا۔ اس کے بعد کمبر، لوٹا اور لگن لے کر حاضر ہوئے تاکہ ان کے ہاتھ دھلا دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے باپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ اس بات پر تیار نہ ہوا اور شدید اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ نہ دھلائیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام راضی نہ ہوئے اور بالآخر پانی ڈال کر اس کے ہاتھ دھلوائے۔ اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا، میرے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ خداوند عالم مجھے اس حال میں دیکھے کہ آپ علیہ السلام میرے ہاتھ دھلا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے جواب دیا، نہیں، یہ تو بہترین حالت ہے، کیونکہ خداوند عالم دیکھ رہا ہے کہ تمہارا بھائی کسی قسم کے امتیاز کے بغیر تمہاری خدمت کر رہا ہے، اور اس خدمت سے اس کا مقصد بہشت کے کئی گنا اجر و ثواب کا حصول ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے لوٹا اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا اور فرمایا، اب بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ۔ بیٹا اگر یہ تنہا یہاں آیا ہوتا تو اس کے ہاتھ میں دھلاتا، لیکن خداوند عالم کو یہ بات پسند نہیں کہ کسی جگہ باپ اور بیٹا ایک ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، لہٰذا تمہارے باپ نے اس کے باپ کے ہاتھ دھلائے اور اب تم بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ۔ محمد حنفیہ نے بیٹے کے ہاتھ دھلائے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو اس بات میں علی علیہ السلام کی پیروی کرے وہ ان کا حقیقی شیعہ ہے۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 56 پر۔ حضرت علی علیہ السلام کی تواضع اور انکساری کے بارے ہی میں زید بن علی نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 5 مقامات پر اپنی جوتیاں ہاتھ میں اٹھا کر برہنہ پا چلا کرتے تھے۔ نمبر 1، عید فطر کے دن نماز کے لیے جاتے وقت۔ نمبر 2، عید قربہ کے دن نماز کے مقام پر جاتے وقت۔ نمبر 3، جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے جاتے وقت۔ نمبر 4، کسی بیمار کے گھر اس کی عیادت کے لیے جاتے ہوئے۔ نمبر 5، تشییع جنازہ کے وقت۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مواقع خدا سے منسوب ہیں اور مجھے اس قسم کے مواقع پر انکساری اور تواضع کے اظہار کے لیے برہنہ پا چلنا پسند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام سواری پر سوار کہیں سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان اصحاب کی طرف رخ کیا، فرمایا، کیا تم لوگوں کی کوئی حاجت ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا، نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ہمراہ اسی طرح چلیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اس طرح لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا ان کے قلوب کی تباہی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر۔ یعنی ممکن ہے کہ یہ عمل اس شخص کو خود پسندی میں مبتلا کر دے جس کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس سے عاجزی اور انکساری کی خصلت چھین لے، اور نتیجے میں معنوی لحاظ سے اس کی روح اور قلب تباہ اور بیمار ہو جائے۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور دیگر اولیاء اللہ اسی قدر منکسر المزاج تھے، عمدہ اخلاق اور نیک خصائل کا احترام کیا کرتے تھے،
اور عباد الرحمن کی اس اولین خصلت کو اہمیت دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 21 ہے، عنوان ہے مثبت اور منفی انکساری۔ البتہ حدود کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ ذلت اور انکساری کے درمیان بہت باریک فرق ہے، لہٰذا بہت سے افراد غلط فہمی کی بنا پر تواضع اور انکساری کے نام پر ذلت کا گناہ کر بیٹھتے ہیں، جسے ہم منفی تواضع اور انکساری کا نام دے سکتے ہیں۔ اس قسم کی منفی اور تواضع انکساری سے اسلام شدت کے ساتھ روکتا ہے۔ قرآن کریم ممتاز بزرگ ہستیوں کی توصیف کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، یہ لوگ مومنین سے نرمی برتتے ہیں اور کفار کے مقابل سخت ہوتے ہیں۔ اس آیت میں واضح ہدایت موجود ہے کہ کفار اور سرکش اور نافرمان افراد کے مقابل عاجزی اور انکساری کا اظہار درست نہیں۔ اسی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ایسا شخص جو مال دنیا میں سے کسی چیز کے حصول کی غرض سے کسی دولت مند کے پاس جائے اور اس کے آگے خود کو حقارت سے پیش کرے تو اس کا 2/3 دین ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 43 علامہ مجلسی کی ہے۔ نیز آپ علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے کہ کس قدر اچھی بات ہے کہ مالدار لوگ اجر الہی کی خاطر فقراء کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئیں، لیکن اس سے بھی اچھی بات فقراء کا خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے دولت مندوں کے ساتھ وقار اور بے اعتنائی کے سے پیش آنا ہے، اور یہ ہے نہج البلاغہ کلمات القصار نمبر 406۔ ہم انکساری اور عاجزی کے موضوع پر اپنی گفتگو کو اس دلچسپ اور سبق آموز داستان پر ختم کرتے ہیں کہ جنگ احد میں پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ابو دجانہ انصاری نے اپنے سر پر ایک شاندار عمامہ باندھا، اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنے کاندھے پر ڈالا اور انتہائی فخر و ناز کے ساتھ ایک عجیب پرشکو انداز میں چلتے ہوئے دشمن کے سامنے گئے۔ عام حالات میں اس طرح چلنا ایک طرح کا غرور و تکبر ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس انداز سے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح چلنے پر خدا ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، مگر راہ خدا میں معرکہ آرائی کے دوران یہ عمل اسلامی قدرت اور ہیبت کے اظہار اور دشمن کو خوفزدہ کرنے کی خاطر پسندیدہ عمل ہے۔ یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 9۔ ان روایات سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ تواضع اور عاجزی اور انکساری 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مثبت اور دوسری منفی۔ اسی طرح اس کی ضد تکبر بھی کبھی کبھی مثبت اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر نمبر ایک خصوصیت جو ہے 12 میں سے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نمبر 2 خصوصیت بیان کی جائے گی۔